ہمیں فرانس میں اور جاپان میں بھی یہی ٹرینڈ نظر آیا، یعنی ایشیا اور یورپ بھی اس مسئلے کا شکار رہے ہیں. آپ بڑی مثالیں آپ نے دی ہیں، برطانیہ کی مثال دی، امریکہ کی مثال دی. یہ ایک بڑا گلوبل چیلنج بن کے سامنے آیا ہے. حکومتوں کے لیے اتنا آسان نہیں رہا عوام کو سمجھانا کہ وہ کر کیا رہے اور ان کو کن حالات کا سامنا ہے. جی کنٹینیو. اس میں خاص طور پہ جو آپ نشاندہی کر رہے تھے جمہوریت کو خطرہ، تو دیکھیں برطانیہ میں کوئی جمہوریت کو خطرہ نہیں ہوا، ٹوریز چلے گئے، لیبر آ گیا، وہ بھی ایک مین سٹریم پارٹی تھی. لیکن فرانس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو پہلا راؤنڈ الیکشن کا ہوا اس کے بعد جو ان کی رائٹ ونگ ریسسٹ وہ لپین کی پارٹی تھی وہ کافی آگے آ گئی، لیکن سیکنڈ راؤنڈ میں پھر وہ نہیں جیت سکے. اسی طرح جرمنی کے اندر بھی ایک ریاست کے الیکشنز کے اندر جو ہے وہ جرمن رائٹ ونگ جو ہے وہ وہ آ گیا. آسٹریا میں بھی یہ ہوا ہے. جاپان کے اندر بڑی حیرت کی بات ہے کہ لبرل ڈیموکریٹس جو کہ انہوں نے 75 سال سے حکومت کری ہے ماہ سوائے 3 سال کے، وہ الیکشنز ہار گئے. تو یہ کافی جگہوں پہ یہ ہوا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہو جائے. امریکہ میں ذرا سا ٹرمپ کے آئیڈیالوجیز ڈیفرنٹ ہے، بالکل ڈیفرنٹ ہے. لیکن اگر یہ نارمل پروسیس چلے تو کبھی الیکشنز ہوتے ہیں، جو پارٹی ہوتی ہے حکومت میں وہ ہار جاتی ہے، دوسری پارٹی آ جاتی ہے، وہ بھی ٹرمپ ہی آئے گا. ٹرمپ نے آ گیا جو بھی 4 سال جو بھی کریں گے، لیکن 4 سال بعد ان کی بھی چھٹی ہو جائے گی پروبیبلی، یا مطلب کیونکہ ان کے 2 ٹرمز پورے ہو جائیں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہو، لیکن یہ کہ ضروری اگر آپ یہ پروسیس توڑ دیتے ہیں، جمہوری پروسیس نہیں چلنے دیتے تو پھر تو خطرہ ہے. لیکن اگر یہ پروسیس چلتا رہے گا تو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن جو یوکرین کی جنگ ہوئی تھی اس سے پہلے سے ایک کموڈٹی سائیکل تھی کووڈ کے بعد سے. دیکھیں ساری جو چیزیں ہوئی ہیں وہ کووڈ کے بعد سپلائی چین میں بہت زیادہ ریسٹرکشنز آ گئے، کافی عرصہ تک لوگوں نے کام نہیں کیا، جو انوینٹری تھی وہ ختم ہو گئی، پیچھے سے مال نہیں تھا تو مہنگائی ہونا شروع ہوئی. پھر اس کے بعد رشیا کی جنگ ہو گئی یوکرین سے، اس سے اور مہنگائی بڑھ گئی. تو اس میں تیل وغیرہ بہت مہنگا ہو گیا. جو پاکستان خام تیل خریدتا ہے، جب میں وزیر تھا مثال کے طور پہ تو وہ $124 تک کا تھا، آج وہ $70 کا ہے. تو اس وقت قیمتیں بہت تیز تھیں. پھر اب قیمتیں جو ہے وہ کم آ گئی ہیں، تو افراط زر بھی دنیا بھر میں تھوڑا سا کم ہوا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.